بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا تذکرہ ہے۔ اس میں ذات اسم مبارک اللہ کا تذکرہ ہم نے کیا تھا۔ دو اور نام مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے، رحمان اور رحیم۔ ان کے بارے میں آج ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے 114 صورتیں ہیں اور ان میں 113 صورتوں کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر بھی رب کریم کا ایک آیہ کریمہ کا حصہ ہے کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح کل ملا کر 114 مقامات پر ہم کم از کم یہ مبارک دونوں ناموں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رب کریم کا نام مبارک رحمان ہے، یہ مبارک کلام میں 45 سے زائد مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی بسم اللہ شریف کو چھوڑ کے 45 سے زائد مرتبہ اللہ کے کلام میں اس مبارک نام کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان، جس کا لغوی معنی ہے بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کا بھی تقریباً کسی طرح کا معنی ہے، بہت رحم کرنے والا۔ یہ مبالغے کی صیغہ ہے، رحمان مبالغہ ہے، رحیم جو ہے اس میں قسم کا مبالغہ بھی ہے، اور اس کو صفت مشبہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ ذات جو رحم کرنے والا ہے لیکن کثرت کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اور رحمان اور رحیم کے درمیان جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ رحمان جو ہے اس کا رحمت عام ہے، بہت پھیلا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی رحمت ہر کسی کو شامل ہے۔ اس دنیا کے اندر رب کریم ہر کسی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب پر رحم فرماتا ہے، چاہے وہ انس ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے جانور ہے، درندی ہے، پرندی ہے، چرند، سب کچھ ہے، رب کریم سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اور رحیم اس کا تعلق خصوصیت کے ساتھ ہے، اس میں خاص خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن رب کریم رحمت فرمائے گا، صرف اہل ایمان پر فرمائے گا، وہاں کفار کے لیے، وہاں غیر مومنین کے لیے، منافقین کے لیے رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ رب کریم کی دو عظیم صفات ہے۔ اس میں جو رحمان کا کلمہ ہے یا اس صفت مبارکہ ہے، اگرچہ صفت ہے لیکن اس میں اتنا جو ہے وہ خصوصیت ہے، یہ کچھ علماء نے اس کو ذات کے ساتھ خاص گردانا ہوا، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو رحمان کے نام کے ساتھ نہیں پکار سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے۔ عبد الرحمن کہہ سکتے ہیں، رحمان بابا ہو گیا، مثال کے طور پر غلام رحمان ہو گیا، لیکن آپ صرف کسی کو رحمان کے نام سے مخاطب نہیں کر۔ لیکن جہاں تک رحیم کا تعلق ہے، ایک بندی کو بھی رحیم کہا جا سکتا ہے، جس طرح اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہوا ہے سورہ توبہ کے اندر۔ رب کریم کیا فرماتا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ حبیب مبارک مؤمنین پر رؤوف ہے، مہربانی فرمانے والا، رحیم ہے، شفقت فرمانے والا، رحیم۔ یہ اللہ کے حبیب کا صفت ہے۔ خالق کا بھی صفت ہوا، مخلوق کا بھی صفت ہوا، لیکن جب بھی خالق کے لئے صفت کا تذکرہ کیا جائے، اس کے حق میں وہ معنی مراد لیا جائے گا کہ مخلوق کے حق میں وہ معنی اس طریقے سے مراد نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کریم رحیم ہے، وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کسی بندے کو رحیم کی صفت کا تذکرہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی صفت رہے گی، اللہ کی مرضی سے وہ رحم کا معاملہ کرے گا۔ یہ فرق ہے دونوں کے درمیان، وقس علی ھذا۔ تو یہ مبارک نام ہے رحمان الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار دعائیں ہے اس کے بارے میں۔ اس نام کے ساتھ ورد کرو، دعا کرو، رب کریم خوش ہوتا۔ اس نام کے ساتھ رب کو پکارو، اس کی رحمت کو پکارنا ہے۔ رب کریم مہربان ہے، شفقت والا ذات ہے، اس کی شان کے مطابق، تو رب کریم اس سے خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں بار بار ہم یہ تذکرہ سنتے ہیں، رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اسی طرح یہ ہوا کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، کیا کہا؟ عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمن۔ ایک خاص شفقت کا اظہار ہے، ایک خاص مہربانی کا اظہار ہے۔ وَلِدْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا، اس طرح کے تقریباً 45 مقامات پر اس مبارک نام کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ رب کریم کی رحمت کے درجے ہے، اللہ مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ اگر ہم اس نام کے بارے میں سوچیں تو رب کریم کی بے شمار رحمتوں کا ظہور اس کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بات میں عرض کروں کہ اس کا جو لغوی معنی ہے نا، یہ اس میں اشارہ رکھتا کہ قلب سے ہے، دل کی نرمی سے ہے، کیونکہ رب کریم کی طرف یہ نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، کرم، اس کا بندوں پر کرم کرنا، اس کی طرف جو ہے کیا ہوگا؟ یہ اشارہ ہوگا۔ اللہ کی رحمت کے کیا درجات ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا، رب کریم کی رحمت کے درجات یہ ہے، رب نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ انسان کا مثال لیجیے گا، اللہ نے ہمیں عدم سے وجود عطا فرمائی، پہلے ہم نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں یہ وجود بخشی، ہمارے اندر روح ڈالا، ہمیں انسان کا شکل عطا فرمایا۔ اپنے مخلوقات میں اللہ نے ہمیں سب سے بہترین جو ہے تقویم جو ہے عطا فرمائی رب کریم نے۔ یہ رب کریم کا کرم ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے
کہ رب کریم ہمیشہ رزق عطا فرماتا ہے. آپ نیکوکار ہیں، بدکار ہیں، دنیا کے اندر آپ کا رزق کی تنگی نہیں ہوگی. وما من دابہ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں جو بھی چلنے والا دابہ ہے، انسان ہے، جانور، حیوان، رب اس کو کھلانے والا. رزق کا ذمہ رب کریم کا ہے. اور اگلی بات کیا ہے؟ عظیم نعمت. اللہ نے ہمیں ایمان کی سعادت نصیب فرمائی. یہ رب کے رحمانیت کا مظہر ہے، ظہور ہے، تجلی ہے. اللہ نے ہمیں ایمان جیسے عظیم صفت عطا فرمائی. اللہ کا اس پر شکر ہے. اس کے بعد بڑی صفت کیا ہے؟ بڑی سعادت، اجر، نتیجہ والعاقبۃ للمتقین. اللہ نیکوکاروں کو، مومنین کو جنت عطا فرمائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اس کے آگے درجہ کیا ہے؟ جنت کے اندر رب کریم اپنا دیدار عطا فرمائے. حدیث مبارک میں ہے اتنا بڑا نعمت ہے اللہ کا دیدار کہ انسان کو یہ صفت، یہ دیدار حاصل ہو گیا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اپنے کرم سے. تو بندہ کہے گا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی نعمت اور نہیں چاہیے، بس تیرا دیدار ہمیں نصیب ہوتا رہے، مسلسل ہوتا رہے. ظاہر بات ہے ہر کسی کو تو مسلسل حاصل نہیں ہوگا نا. یہاں دنیا میں جس کا جو عمل ہوگا، جس درجے کا ایمان ہوگا، جس درجے کی عبادت ہوگی، اسی کے مطابق اس کو پھل ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو اس کے ساتھ کرم فرمائے گا. لیکن خاص لوگوں کے لیے خاص دیدار، کثرت کے ساتھ، عام لوگوں کے لیے اسی کے مطابق، عمل کے مطابق دیدار نصیب ہوتا رہے گا. اور سب سے بڑی رحمت کا درجہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضامندی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دونوں نام اللہ کے مبارک نام ہے. رحمان ہے یا رحیم ہے. رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، دونوں میں بھی شامل ہے. لیکن ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ رحمان دنیا کے ساتھ اور رحیم آخرت کے ساتھ. اور اسی طرح جو رحمان کا نام ہے، یہ مبارک نام انسان کو امید دلاتا ہے. انسان سے گناہ ہوتی ہے، خطائی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے، فوراً اس کے دل میں آتا ہے کہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنی عظمت والا ذات ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. تو اس کے اندر یہ امید کی جلا پیدا ہوتی ہے کہ رب مجھے معاف فرمائے گا، کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا. یہ بڑی صفت جو ہے یہ انسان کے اندر تسلی پیدا کر دی. اور اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارنے والا محروم نہیں رہے گا. اس نام سے پکارنے والا، یاد کرنے والا. اللہ کے مبارک نام اس طرح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہے، تو حضور نے اللہ کے نام لیے. اللہ کے بعد کیا ہے؟ رحمان رحیم ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس، سورہ حشر کے آخر میں. یہ دو نام اس ذات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر بہت ساری تاثیرات ہیں جو عام عاملین بیان کرتے ہیں نا. اس کی میں ضمن تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ اس مبارک نام کو یا رحمان کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا یا رحمان اخلاص کے ساتھ، تو رب کریم اس کے بدن سے، اس کے باطن سے غفلت کو دور کرے گا. نسیان، غفلت، رب کریم کی یاد سے غافل ہونا، اس کو دور فرمائے گا. اس کی برے اخلاق کو اچائی سے تبدیل فرمائے گا رب کریم. جو برے اخلاق والا بندہ ہو، جس کی طبیعت میں تیزی ہو، غصہ ہو، بد اخلاقی ہو، اس کے علاج کے لیے اس نام کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے. یاد رکھے جب بھی کوئی بندہ اسم کا وظیفہ کرے، وہ اس اسم کو صرف شفا کا یا نجات کا ذریعہ نہ سمجھے، بلکہ جس ذات کو پکار رہا ہے نا اس نام کے ساتھ، اس ذات کی طرف توجہ رکھے. آپ یا رحمان کہیں نا کہ میں یا رحمان کے اندر یہ تاثیر ہے، اس طرح نہ کہے. اس نام مبارک میں جو تاثیر واقعی موجود ہے بالسبب بالوسیلہ، لیکن جس ذات کو آپ پکار رہے ہیں، جس کا نام اور صفت رحمان ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. وہ مجھ سے غفلت دور کرے گا، سستی دور کرے گا، مجھے شفا عطا فرمائے گا. اور اسی طرح جناب والا رحیم کا جو مبارک نام ہے، اس میں بھی یہ خصوصیت ہے کہ جو بندہ اس نام مبارک کو پڑھے گا، رحیم مبارک نام کو، یا رحیم یا رحیم، اللہ کریم کی مہربانی کا حقدار ہوگا. اس پر رب کریم کرم فرمائے گا. اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول فرمائے گا. اور اس بندے پر قیامت کے دن بھی انشاءاللہ آسانی آ جائے گی اس مبارک نام کے برکت سے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مبارک ناموں کی محبت نصیب فرمائی اور ان ناموں کے ساتھ تعلق نصیب فرمائی، اور ان مبارک ناموں کی معرفت ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور یہ دعا کرنے سے اللہم خلقنی باسمائک الحسنی، یا اللہ ہمیں ایسا بناؤ جو تیرے مبارک ناموں کی خلقت سے مزین ہو، صفات سے مزین ہو. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.